السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہ کلپ سنیے۔ بور نہیں ہو جاتی ہیں آپ کس چیز سے؟ جی ہر وقت نماز پڑھ کے تسبیح کر کے۔ یہ کلپ انٹرنیٹ پر بہت وائرل ہو رہا ہے اور اس پر تنقید بھی بہت ہو رہی ہے کہ کس قسم کا ڈائلاگ ہے۔ آج ہم اس لیے جمع نہیں ہوئے کہ اس ڈائلاگ پر تنقید کریں، بلکہ ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اس ڈائلاگ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پہ تنقید نہ کریں، کیونکہ ہم اس وقت ایک شتر مرغ کی طرح ریاکٹ کر رہے ہیں کہ جب خطرے سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو آنکھوں کو بند کر لیتا ہے۔ آج آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ یہ ڈرامے کا یہ جملہ ڈزنٹ میٹر ڈراما کون سا ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ یہ دو ڈفرینٹ جنریشنز کی گفتگو ہے۔ ایک دادی ہے موسٹ پروبیبلی اور ایک بچی، یعنی ان کے درمیان بھی ایک جنریشن ہے۔ یہ دو جنریشنز کے درمیان ایک مکالمہ ہے کہ ایک وہ جنریشن جو اللہ سے جڑی ہوئی ہے اور نماز پڑھتی ہے اور ذکر کرتی ہے اور تسبیح کرتی ہے، اور دوسری طرف وہ جنریشن جو دو جنریشن نیچے کی جنریشن ہے جو کمپلیٹلی ڈسکنیکٹڈ ہے۔ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ریپیٹڈلی ایک ہی چیز روز دن میں کئی دفعہ کرنا اور کرتے رہنا اور ساری زندگی کرتے رہنا اور اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہنا، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وائی وڈ یو ڈو اٹ سو آفٹن۔ اتنی زیادہ تواتر کے ساتھ کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں کنسسٹنٹلی، تو یہ کیا بات ہوئی؟ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ فرام دیئر پرسپیکٹو۔ انہوں نے پریکٹس نہیں کیا ریلیجن، انہیں کسی نے پیار سے محبت سے یہ چیز نہیں سمجھائی، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ یہ نہیں تھی کہ کوئی شخص جسے کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو تم اس پر برس پڑو، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اس بات کو سمجھو کہ اسے یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے غلطی ہو رہی ہے۔ اور یہ کوئی انفرادی جملہ نہیں۔ آپ کو یہ بات جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ مغربی ممالک میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر 1/4 مسلمان بچہ دین سے منحرف ہو چکا ہے، دہریے بن گئے ہیں، حافظ قرآن چھوڑ چکے ہیں، اور اسی حال مسلم ممالک میں بھی کوئی اچھا نہیں ہے۔ یہ آپ ایک اچھی پکچر پینٹ کر کے بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو اتنی تکلیف دہ باتیں جو مجھ تک پہنچ رہی ہیں، ایک عورت ایک مسلمان ملک میں دوسری شادی نہیں کر رہی، پتہ ہے کیوں؟ کہتی ہے میری 2 بیٹیاں ہیں، اور جو اس وقت اس ملک کا حال ہوا ہے نا، مجھے نہیں پتا کہ کس آدمی کے اندر کیا غلاظت چل رہی ہے۔ کین یو امیجن؟ دس از دا ریزن دیٹ شی ڈزنٹ وانٹس ٹو گیٹ میریڈ اگین۔ یہ ہماری اخلاقی اقدار ہے، اور ہم دوسرے پہ تنقید کرنے میں نمبر 1، ڈگریاں PhDs لیے ہوئے ہم نے۔ خدا کے لیے اس کو اس پہلو سے دیکھو کہ میرے نبی نے جو فرمایا نا، مسند امام احمد کی روایت ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ میسج ان تک نہیں پہنچا، کیسے پہنچائیں؟ کس طرح پہنچائیں کہ اس جنریشن کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ نماز کتنی ضروری ہے۔ یہ منکر نماز نہیں ہے، یہ نماز کے انکاری نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے کہ نماز کیا ہے۔ آئیے اس پر آج تھوڑا سا وقت لگاتے ہیں۔ اگر پلیز آپ میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اگر ٹھہرے، بڑی نوازش ہوگی، کیونکہ میں احادیث مبارکہ سے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ بات اگر آپ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا دیں تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ، وہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من علم ان الصلاۃ حق واجب، وہ شخص جو یہ بات پر یقین کر گیا کہ نماز حق ہے اور ہم پر فرض ہے، تو پتہ ہے اس کا اجر کیا ہے؟ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے بھئی نماز کو حق اور سچ مان لینا کافی ہے؟ جو نماز کو حق اور سچ اور فرض مانتا ہے، ایمان سے بتاؤ کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ اگر تم کو پتا ہو کہ جاب پر 9 to 5 تو جانا ہی جانا ہے، فرض ہے، تو تم 9 to 5 جاب پر جاؤ گے ہی جاؤ گے نا، ادھر کوئی ناغہ نہیں کرو گے، کیونکہ آگے تنخواہ کٹنی ہے۔ تو اس سے اندازہ کرو کہ جو شخص نماز کو حق اور فرض سمجھ لے گا وہ پھر نماز پڑھے گا، اس کو اس کے وقت پر پڑھے گا، ادا کرے گا، قائم کرے گا، کیونکہ آگے جنت میں داخلہ ہے۔
اور یہ روایت جو ہے اسے امام احمد نے المسند میں روایت کیا ہے، امام حاکم نے المستدرک میں حدیث 243، امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں، امام بزار نے المسند میں، امام بیہقی نے شعب الایمان میں، اور امام عبد بن حمید نے المسند میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ نماز وہ چیز ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کی جب میرے پیارے نبی معراج پر تشریف لے گئے۔ معراج پر تشریف لے گئے، 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس میں کمی کی درخواست کیجیے۔ کم ہوتے 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 5 رہ گئیں۔ پھر اعلان کیا ہوا اللہ کی طرف سے کہ پڑھو گے 5 لکھی جائیں گی 50، کیونکہ ہمارے ہاں حکم بدلا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ کریں آپ کہ میرا رب کتنا مہربان ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، کہ یقیناً پہلی چیز جس کا تم سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا اللہ کے بندوں وہ نماز ہے۔ اگر تمہاری نماز درست ہو گئی تو تمہاری باقی چیزیں بھی درست ہو جائیں گی، اور اگر نماز درست نہیں تو باقی چیزوں میں بھی مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص کھڑا ہے اللہ کے حضور، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، عجز و نیازی اور انکساری سے کھڑا ہے، اور نماز میں کیا پڑھ رہا ہے؟ اے میرے رب ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو بینیفیشنٹ ہے، تو مرسیفل ہے۔ ایک دن آئے گا جسے یوم الدین کہتے ہیں، تو اس دن کا مالک ہے، یعنی مجھے حساب کتاب تیرے آگے رکھنا ہے، سارا دینا ہے، مجھے اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اے میرے رب مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے، سیدھی راہ اس پہ قائم رکھ، وہ راہ جو انعامی یافتہ لوگوں کی راہ ہے، وہ راہ نہیں جو لوگ سمجھتے رہے کہ ہم ہدایت پر ہیں پر گمراہ تھے، ان لوگوں کی راہ بھی نہیں جن پر تیرا غضب آیا۔ اے میرے رب مجھ پہ رحم فرما۔ جو یہ کہتا ہو نا اور مانتا ہو، کیا خیال ہے وہ نماز سے نکلنے کے بعد پھر گناہ کرے گا؟ پھر توبہ نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ روایت جو میں نے آپ سے ذکر کی نا، اسے امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے، اور امام طیلاسی نے المسند میں روایت کیا ہے، اور المقدسی نے الاحادیث المختارہ میں روایت کیا، حدیث 2579۔ امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اسے روایت کیا ہے۔ حضرت ابی عثمان النہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مسلمان نماز پڑھتا ہے، ان المسلم لا یصلی، وہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے گناہ اس کے سر پر دھرے رہتے ہیں، پس جس وقت وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ اس کے تمام گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ جس کو یہ خبر ہو وہ نماز چھوڑے گا؟ یہی تو بتا رہا ہوں، ان کو پتہ نہیں ہے جو نہیں پڑھتے کہ نماز ہے کیا۔ اسے بھی امام طبرانی نے المعجم الصغیر میں روایت کیا ہے 1153، معجم الکبیر میں روایت کیا ہے 6125۔ میں ان کتابوں کے نام آپ کو دے رہا ہوں اس لیے نہیں کہ آپ کو اوور ویلم کر دوں، بلکہ ان لوگوں کے لیے جو میری بات کے آخر میں تنقید کے طور پر یا پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں حوالہ دو۔ یہ ساری باتیں میں گھر سے تو نہیں لا رہا، یہ حضور کا فرمان ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ اوور ویلم ہو جاتے ہیں، اتنی کتابیں، اتنے مشکل نام، یہ کیوں بتاتے ہیں آپ؟ اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بتاؤ گے تو مانیں گے نہیں تمہاری۔ تو وہی بات ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی ہم بیچ میں چل رہے ہیں، کھائیوں میں کے درمیان، اس لیے کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس کی بھی اس کی بھی سب کی بات رہ جائے۔ بہرحال امام بیہقی نے اسے شعب الایمان میں، امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں، امام الخطیب البغدادی نے تاریخ بغداد میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے۔ فکر کرو ان لوگوں کی جو نماز نہیں پڑھ رہے، ہم چکروں میں لگے ہوئے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں انہیں بھی بھگا دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اس لیے بہت ضرورت ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک اور روایت بتاتا چلوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محب، سب سے زیادہ اللہ کو کس عمل سے محبت ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، نماز جو اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ اللہ اکبر۔ متفق علیہ روایت ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی روایت آتی ہے۔ بخاری میں حدیث 504، مسلم میں حدیث یہ 85 ہے، اور پھر امام ترمذی نے بھی اسے روایت کیا، امام نسائی نے بھی اسے روایت کیا، کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے۔ اب اس سے اندازہ کرو
میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک دریا ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا اس کے بدن پر تو بالکل کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو حضور نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے، اللہ ان کے سب بندے کے سارے گناہ جو ہے نا وہ معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یہ روایت جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے یہ روایت بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الساجد میں حدیث 667، پھر امام ترمذی نے اسے سنن میں، امام نسائی نے اسے سنن میں، امام ابن ماجہ نے اسے سنن میں، امام نسائی نے اسے سنن الکبریٰ میں بھی روایت کیا، ابن خزیمہ نے الصحیح میں، ابن حبان نے الصحیح میں، اسی طرح امام دارمی نے سنن الدارمی میں، امام احمد ابن حنبل نے المسند میں، کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے۔ اور اگلی روایت جو آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں نا یہ ضرور شیئر کرنا۔ میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ فی روایت عن عبداللہ بن شقیق العقیلی قال کان اصحاب محمد لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ الکفر غیر الصلاۃ۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے کیا کہ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان فرق کیا ہے پتہ ہے؟ یہ 2 روایتیں ہیں۔ ایک تو عبداللہ بن شقیق عقیلی فرماتے ہیں کہ صحابہ نماز کے سوا کسی دوسرے عمل کے ترک کو کفر نہیں جانتے تھے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ تو حضور نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق ہی نماز ہے، وہ پڑھتے نہیں مانتے بھی نہیں، ہم قائم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو تارک نماز ہوتا ہے نا ایک، تو اس ترک نہیں کرنی۔ اب انہیں خبر نہیں نا، مسئلہ یہی تو میں آپ سے بتا رہا ہوں، انہیں خبر ہی نہیں کہ نماز کیا ہے۔ جنت کی کنجی تو ہے، رب کی رضا کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا۔ اور پھر یہ نماز دیکھو نا، اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسی ڈرامے میں آگے پورا ڈائلاگ نہیں دکھایا میں نے آپ کو، وہ کہتی ہے اپنی دادی سے کہ اس کی دادی کہتی ہے تو بھی تو سارا دن فون میں مگن رہتی ہے، تو بور نہیں ہوتی؟ کہتا فون میں تو بڑی مختلف چیزیں آتی ہیں، انٹرٹیننگ ہوتی ہے، ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ تو دادی کہتی ہے نماز بھی کمیونیکیشن ہے، اس کمیونیکیشن کو ہم سمجھے نہیں۔ دیکھو نا، اگر تم چاہتے ہو تمہارا رب تم سے بات کرے تو تم کتاب اللہ کھولتے ہو، اس میں آتا ہے قل هو اللہ احد، اس میں آتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اس میں آتا ہے قل اعوذ برب الفلق، اس میں آتا ہے والتین والزیتون، اس میں آتا ہے الف لام میم، اس میں آتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمہارا رب بات کر رہا ہے تم سے، اور تم چاہتے ہو اپنے رب سے بات کرو تو نماز پڑھو۔ لیکن اس پر تنقید کرنے کے بجائے میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ جو مسلمان راستے سے ہٹ گئے ہیں نا، ان پہ غصہ نہ کریں۔ کیوں کہ راستے سے ہٹ گئے؟ اس لیے کیونکہ انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے انہیں خبر دی نہیں۔ تو خدا کے لیے، اللہ کے لیے میرے ساتھ تعاون کریں کہ آئیے ان باتوں کو عام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔